السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 71 پارٹ 5۔ نکاح کے الفاظ سنے دل جیسے رو پڑا۔ نکاح کے الفاظ سنے دل جیسے رو پڑا، قبول ہے کہہ تو دیا مگر خواب سب کھو گیا۔ زمر خان چارپائی پر بچھے سرخ شنیل کی کڑھائی والے گرم نرم بستر پر اوندے منہ گری جتنا چیخ چیخ کر رو سکتی تھی وہ رو رہی تھی۔ رو رو کر اس کے گلے میں خراشیں پڑ رہی تھیں۔ گلا دب گیا تھا مگر اس کے پاس اپنی بے بسی پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ اگر روتی تو اس کا دم گھٹ جاتا۔ کل تک جو اس کا گارڈ تھا جسے وہ جوتے کی نوک پر رکھتی تھی وہ آج اس کا شوہر بن بیٹھا تھا۔ وہ اس کی بن کر یہ 2 کمروں والے پتھروں کے بنے گھر میں اس وقت موجود تھی۔ اس کا خواب ایک ماڈل بننے کا تھا۔ وہ تھی اپنے ہی گارڈ کی بیوی بن گئی تھی۔ ایک ہی دن میں اس کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ وہ یہ سب سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ التمش شاہزادہ اس کی چیخو پکار سنتے پچھلے گھنٹے سے کمرے میں چکر لگاتے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کا یوں رونا التمش خانزادہ کے دماغ کی تنابیں ہلا رہا تھا۔ اس کی پرسوز ہچکیاں التمش خانزادہ کو اپنی سماعتوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اس طرح ماتمی سسکیاں بھرتے التمش خانزادہ کی روح میں شرارے دوڑا رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے رکتے ہوئے اسے ایک نگاہ دیکھا۔ وہ چارپائی کے نرم بستر پر اوندے منہ گری ہوئی بری طرح رو رہی تھی۔ زمر خان کا نازک بدن صرف ہچکولوں کی زد میں نہیں تھا، وہ نقاہت اور سردی کے باعث بھی بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ زمر خان بے حد مغرور، خود سر، بے حد ضدی تھا۔ وہ جانتا تھا مگر اس حد تک ضدی، اس حد تک خود سر تھی وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ نقاہت، سردی کے باعث وہ یوں چیخ چیخ کر رونے سے خود کو ہی اذیت دے رہی تھی۔ وہ خود پر رحم نہیں کھا رہی تھی۔ اس گھر میں سردی کی شدت زیادہ تھی۔ چھت لوہے ٹین کی چادروں پر مشتمل تھی جس پر اندر کی جانب لکڑیوں کے بالے بھی لگے تھے مگر سردی کو روکنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ لینٹر نہیں تھا اس لیے سردی کی شدت اندر کمروں میں تھی۔ کمرے میں موجود کھڑکی کی پچھلی سائڈ پر بلند و بانگ پہاڑ ہی صرف دکھائی دیتے تھے۔ گھر چھوٹا تھا۔ گھر کے سامنے بہتے دریا کا شور اندر تک سنائی دیتا تھا۔ التمش خانزادہ رکتے ہوئے لب بینچے زمر خان کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک اوندے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ شدید سردی سے کانپنے کے باوجود رضائی تک خود پر نہیں اوڑھی تھی۔ التمش خانزادہ نے کمرے کے وسط میں نگاہیں دوڑائیں۔ ایک دیوار میں چھوٹی سی انگیٹھی بنائی گئی تھی۔ سردیوں میں اسی ایک انگیٹھی سے یہ کمرہ گرم ہوتا تھا۔ التمش خانزادہ اپنی کنپٹی انگلی سے مسلتے ہوئے انگیٹھی کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے اسے جلانے لگا۔ تھوڑی سی تگ و دو سے انگیٹھی جلنے لگی تھی۔ کمرے میں آگ کا لاؤ روشن سا ہوا تھا۔ انگیٹھی میں لکڑیاں اور کوئلے دہکنے لگے تھے۔ لکڑیوں کی تڑتڑانے کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ التمش خانزادہ زمر خان کی پرسوز ہچکیاں سنتے لکڑی کی کرسی جلتی انگیٹھی کے آگے رکھتے اس پر بیٹھا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے جلتی انگیٹھی میں دہکتے کوئلوں پر اپنی دہکتی نگاہیں جما گیا تھا۔ کوئی فرق نہیں تھا ان دہکتے کوئلوں اور اس میں۔ وہ بھی انہی دہکتی کوئلوں کی مانند جل رہا تھا۔ زمر خان کی ماتمی انداز سے اسے اپنے پیروں کے تلوؤں سے تپش نکلتے دماغ تک پہنچتے محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی نہیں چاہا تھا وہ زمر خان کو یوں اپنے نکاح میں لے۔ اسے پانے کی شدت سے تمنا تھی مگر اس طرح پانے کی کبھی آرزو نہیں کی تھی۔ اس کمرے میں اس چارپائی کے گرم بستر پر لیٹے بہت بار زمر خان کو اپنے قریب دیکھا تھا مگر اسے اس کمرے میں لانے کی کبھی خواہش نہیں کی تھی۔ یہ کمرہ، یہ گھر زمر خان کی شایان شان نہیں تھا، وہ جانتا تھا۔ اسے پانے کی چاہ سے کہیں زیادہ وہ دن رات اسے کسی اور کی دسترس میں جانے کے خوف سے جلتا رہتا تھا۔ وہ کسی اور کی نہ ہو جائے، وہ شمع کی مانند قطرہ قطرہ جلتا تھا۔ آج وہ کسی معجزے کی مانند اس کی بن کر اس کے کمرے میں اس کے بستر پر تھی۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر جیسے نازاں ہوتا کم تھا مگر زمر خان کی نفرت اسے دہکتی انگیٹھی کی مانند اندر باہر سے خاکستر کر رہی تھی۔ زمر خان کا یوں تن تنہا کسی مرد کے فلیٹ میں اس ساڑی میں اتنے گھنٹوں سے ہونا اس کے وجود میں آتش گیر مادہ دہکائے ہوئے تھا۔ وہ عبید سے وہ فون پر باتیں کرتی تھی۔ وہ اس فلیٹ میں عبید کے ساتھ اس ساڑی میں بنا کسی شرم لحاظ کے موجود تھی۔ اگر وہ نہ آتا تو وہ اپنا شوٹ بھی کرواتی۔
وہ جھکتے ہوئے اپنی زخمی بینڈیج بندی ہتھیلی میں جلتا کوئلہ اٹھا گیا۔ زمرحان کو لے کر وہ بے حد پوزیسو تھا، کچھ زیادہ ہی پوزیسو تھا۔ کچھ بھی ہو جاتا، وہ کسی صورت کسی بھی حال میں اسے کبھی کسی اور کے نکاح میں نہ جانے دیتا۔ التمش خانزادہ نے اس کی مدھم ہچکیاں سنتے کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائیں، جہاں ایک چارپائی تھی، ایک طرف 3 سیٹر صوفہ اور ایک لکڑی کا چھوٹا سا ٹیبل جس پر ایک کڑھائی والا خوبصورت کپڑا بچھا ہوا تھا۔ اسی طرح صوفے پر بھی سرخ ویلوٹ کا کڑھائی والا دیدہ زیب کپڑا بچھا تھا۔ کمرہ چھوٹا تھا، پر آسائش فرنیچر بھی نہیں بچھا تھا، مگر کمرے کی ہر چیز سے نفاست ٹپک رہی تھی۔ گل مکئی صرف 17 سال کی تھی، مگر پورا گھر اس نے اپنے ہاتھوں سے سجا کر رکھا ہوا تھا۔ گل مکئی کا سوچتے التمش خانزادہ نے جلتا کوئلہ واپس انگیٹھی میں پھینکا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا اس کی اور اباسین کی آواز نہیں آئی تھی۔ 21 سالہ اباسین، 17 سالہ گل مکئی زمان خان کی سگی اولادیں تھیں۔ وہ 9 سال کا تھا جب اس کی مورے نے زمان خان سے شادی کی تھی۔ جہیز میں وہ بھی اپنی مورے کے ساتھ آیا تھا، بلکہ زمان خان 6 ماہ کی گلورین اور 3 سالہ اباسین کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر اپنے بچوں کو لے کر منتقل ہوا تھا۔ یہ گھر اس کی مورے کا تھا۔ زمان خان ایک بہت ہی غریب عام بہت سا انسان تھا، جس نے اپنی پہلی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی ماں رشنینا خان کے ساتھ نکاح کرتے اس کی ماں کو تحفظ دیا تھا۔ اس کی ماں کی ملکیت میں کچھ زمینیں تھیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت ہو چکی تھی، جہاں سے 6 مہینے بعد اچھی خاصی انکم آتے اس کی اچھی خاصی گزر ہو جاتی تھی۔ زاویار خانزادہ کا وہ گارڈ ضرور تھا، مگر اس سے وہ اپنی خدمات کا معاوضہ نہیں لیتا تھا۔ اس کی دی ہوئی گاڑی ڈیرے پر جب اس کے ساتھ ہوتا یا اس کے ساتھ جب بھی ہوتا، زاویار خانزادہ جو کھاتا وہی وہ کھاتا۔ جب تک اسے زمان خان کا نام نہیں ملا تھا، تب تک کوئی اس علاقے میں اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک زاویار خانزادہ ہی تھا جس نے اسے بچپن میں اپنا دوست بنایا تھا، مگر وہ اس کا اتنا احسان مند ہوا، اس کا محافظ بن کر رہ گیا۔ یہ نہیں، زاویار خانزادہ نے اسے کبھی کوئی پیسے نہیں دیے۔ اس نے بہت بار اسے کافی بڑی اماؤنٹ دی تھی۔ وہ ان پیسوں سے اس کی ہی گاڑی کی سروس کروا دیتا، انہی پیسوں سے وہ زاویار خانزادہ کے باقی کام کر دیتا یا پھر صدقہ خیرات کر دیتا۔ زاویار خانزادہ اسے اپنا گارڈ سمجھتا تھا، مگر وہ زاویار خانزادہ کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ زاویار خانزادہ کا خون بہتا تھا، اسے لگتا تھا اس کا خون بہہ رہا ہے۔ زاویار خانزادہ کا نقصان اسے اپنا نقصان لگتا تھا۔ زمر خان سے محبت ہونے کے بعد وہ کسی صورت زاویار خانزادہ کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی محبت، اس کا عشق تھی۔ وہ تا قیامت زمر خان کا گارڈ بن کر رہ سکتا تھا، مگر اس کی حفاظت کرنے کے پیسے نہیں لے سکتا تھا۔ اب تو بیوی بن گئی تھی، وہ زاویار خانزادہ سے 1 روپیہ نہیں لے سکتا تھا، کسی صورت بھی نہیں۔ نہ اس کی دی ہوئی کوئی مراد استعمال کر سکتا تھا۔ زمر خان کو ہر صورت اس سب میں اب گزارا کرنا تھا۔ وہ زمر خان کو پر آسائش زندگی دینے کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، مگر وہ زندگی نہیں دے سکتا جو وہ جیتی آئی تھی۔ اسے اپنے آپ کو بدلنا ہی تھا۔ التمش نے گہرا سانس لیتے اپنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارا۔ زمر خان کی ہچکیوں کی آواز بالکل مدھم ہو چکی تھی۔ اس کی ہچکیاں سسکیاں اسے کتنا بے سکون کر رہی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ اس کا رونا اسے اپنی کن پٹی پر گولی کی طرح لگ رہا تھا۔ التمش خانزادہ کرسی سے اٹھتا زمر کی طرف بڑھا۔ التمش نے آہستگی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے اسے سیدھا کیا۔ التمش خانزادہ نے اس کی گردن پر احتیاط سے نرمی سے انگلی رکھتے اسے چھو کر دیکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ پھر سے اٹھ کر رونا شروع ہو جائے۔ اسے چھونے پر محسوس ہوا جیسے اس نے کسی بٹی میں بنتی مکئی کے دانے کو چھو لیا ہو۔ التمش خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ تو تپتا انگارہ بنی ہوئی تھی۔ التمش پریشان ہوتے اسے بغور دیکھے گیا۔ اس کا چہرہ بخار کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ گال پر ابری اس کی اپنی ہی انگلیوں کے نشان اب نیلے ہو رہے تھے۔ اس نے اتنی بے رحمی سے خود کو تھپڑ مارے تھے کہ گال بری طرح سوجے ہوئے تھے۔ اس کے اور زاویار کے مارے گئے تھپڑوں کے نشان تو زمر کے اپنے ہی مارے گئے تھپڑوں کے نشانات کے نیچے چھپ گئے تھے۔ اس نے بے حد بے رحمی سے خود کو تھپڑ مارے تھے۔ اس طرح تو زاویار اس نے نہیں تھپڑ مارے تھے جتنی وہ خود کو تکلیف پہنچا چکی تھی۔ التمش خانزادہ نے نرمی سے اس کی پیشانی پر انگلی رکھی جو نیلی ہو رہی تھی۔ التمش خانزادہ کی انگلیاں نرمی سے اس کی گردن پر سرسرائی تھیں، جہاں زاویار خانزادہ کی انگلیوں کے نشان تھے۔ التمش خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے نرمی سے تکیے پر لٹاتے ہوئے اس پر شنیل کی سرخ رضائی اڑائی۔
ٹیبل کی طرف بڑھتے اس پر رکھے پانی سے بھرے شیشے کے جگ کو اٹھائے۔ وہ زمر کی طرف بڑھتے اس کے قریب چارپائی پر بیٹھا۔ چارپائی کے پاس پڑی چھوٹی سی تپائی پر جگ رکھے التمش خانزادہ اپنی قمیص کی پاکٹ سے رومال نکالتے اسے جگ کے پانی میں بھگوتے زمر کی پیشانی پر رکھتے پٹیاں کرنے لگا۔ زمر خان نیم بے ہوشی سے سسک اٹھی تھی۔ پیشانی کے زخم پر اسے ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھیں۔ چھوڑو مجھے ماتم منانے دو، وہ بے ہوشی کے عالم میں زیر لب بڑبڑائی تھی۔ التمش خانزادہ اس کے لبوں کو جنبش میں ڈلتے دیکھتے اس کے قریب ہوتے اس کی بڑبڑاہٹ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ ماتم منانے دو، نفرت ہے مجھے اس 2 ٹکے کے گارڈ سے۔ زمر خان کی بڑبڑاہٹ سنتے التمش خانزادہ کی رنگت میں شعلے سے دہکے تھے۔ وہ خود پر قابو پاتے اس کی پٹیاں کرنے لگا۔ وہ ٹھنڈے پانی کا رومال اس کی پیشانی پر رکھتے اس کی گردن پر بھی رکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی پٹیاں کر رہا تھا۔ زمر خان کا ٹمپریچر کم ہو رہا تھا۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ زمر خان نے اپنے سوجے ہوئے پپوٹوں کو بمشکل کھولتے اسے دیکھا۔ التمش خان کو دیکھتے اس کی سرمئی آنکھوں میں تحیر ابھرا تھا۔ وہ اسے بے یقین مستعجب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ التمش خانزادہ اس کی سرمئی گلابی آنکھوں میں حیرت و استعجاب دیکھتے اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اس کے قریب ہوا۔ زمر خان کی سرمئی آنکھیں مزید حیرت سے پھیلی تھیں۔ اس کے ذہن سے جیسے سب کچھ معاف ہو چکا تھا۔ التمش خانزادہ اس کا گارڈ نہیں اب شوہر ہے وہ سب بھول گئی تھی۔ وہ بخار کی وجہ سے کچھ لمحوں کے لیے اپنے حواسوں میں نہ رہی تھی۔ وہ تھوڑا مزید اس پر جھکا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں تیرتا حیرت و استعجاب اس کی سوگواری میں ڈوبے حسن کو مزید 2 آتشہ کر گیا تھا۔ زمر خان کچھ لمحوں کے لیے اپنا سانس بھی روک گئی تھی۔ التمش کے بدن سے اٹھتی خوشبو تیزی سے زمر خان کے نتنوں میں گھستی اس کے کمزور اعصاب کو مزید مزاحمل کر رہی تھی۔ اس کے گلابی لب کپ کپا رہے تھے۔ التمش خانزادہ اس کے لبوں کی بڑبڑاہٹ کو سنتا مزید اس کے قریب ہوا تو جو الفاظ اسے سنائی دیے وہ التمش کا رنگ سرخ انگارہ کر گئے تھے۔ یہ میرا خواب ہو التمش، وہ 2 ٹکے کا گارڈ مر جائے مگر میرا شوہر کبھی نہ بنے۔ وہ ذرا خانزادہ واپس آ جائے، میں اپنی ہوتک بھول کر اسے اپنا لوں گی مگر اس التمش کو نہیں۔ وہ بخار کی حالت میں منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی جسے التمش سنتا غصے سے اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ اس کے لبوں سے زرق کا نام سنتے دہکتے الہوں میں اسے اپنا پورا وجود جلتا محسوس ہوا تھا۔ آنکھیں پل میں انگارہ ہوئی تھیں۔ آنکھیں کھولے زمر بی بی، اور غصے سے حلق کے بل دہاڑ اٹھا تھا۔ کمرہ تک اس کی دہاڑ پر لرز اٹھا تھا۔ زمر خان اس کی دہاڑ پر اپنے حواس بیدار کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ وہ اس کے پاس تھا، بے حد قریب، جس کے سائے سے بھی زمر خان کو نفرت ہو چکی تھی۔ التمش کو خود پر جھکے دیکھ کر اس نے اپنی سرمئی آنکھوں کو مزید پھیلایا تھا۔ زمر خان کے سوگوار چہرے پر تحیر اور بے یقینی کی کیفیت بیک وقت چھائی تھی۔ وہ اس کے سوگوار حسن کو مزید حسین بنا چکی تھی۔ اس کا تھیکا حسن التمش خان کے گائل دل کو مزید گائل کر گیا تھا۔ اسی چاند کو اپنے پاس دیکھنے کی کتنی تمنا تھی۔ وہ مکمل اس کی ملکیت میں آ جائے، صرف اس کی بن کر۔ آج وہ اس کے پاس تھی، اس کا عشق، اس کی زمر بی بی، جسے چھونے اور دیکھنے کے لیے شعلوں کی مانند دہکتا رہتا تھا۔ وہ کسی اور کی نہ ہو جائے، ہر لمحہ اس خوف میں جیتا تھا۔ آج وہ اس کی تھی، صرف اس کی۔ اب اس کی مرضی کے بغیر ہوا بھی مقابل کو چھو نہیں سکتی تھی۔ اسے اب اور کیا چاہیے تھا؟ وہ مبہوت سا اس چاند کو دیکھے گیا۔ زمر خان کے سوگواریت سے بڑے حسن نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ چہرے پر بے تحاشا نشان تھے مگر وہ پھر بھی حسین لگ رہی تھی، بے تحاشا حسین۔ وہ پتھر بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر بھی مجسمہ بنی اپنے اوپر جھکے انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی سانسوں کی تپش اس کے نقوش کو جھلسا رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ٹرانس کی کیفیت میں تھے۔ وہ بے یقینی کے زیر اثر تھی اور التمش خان اس کے تھیکے سوگوار حسن کی رہنائیوں کے زیر اثر۔ یکدم مومی مجسمے میں حرکت ہوئی، گلابی لبوں نے حرکت کی، الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، میرے اتنے قریب آنے کی؟ اپنی اوقات یاد ہے تمہیں، یا میں اور زاویار خانزادہ یاد دلائیں تمہیں؟ دوسرے لمحے زمر خان نے اپنے لمبے ناخنوں سے التمش کا منہ نوچ ڈالا تھا۔ التمش خانزادہ ایک ہاتھ سے اس کی رضائی پرے کھسکاتے اس کی دونوں کلائیاں جکڑے اس کے اوپر گھٹا بن کر چھائے اس کی نازکی کو اپنے چوڑے سینے سے مسلنے لگا۔ زمر خان کی آنکھیں تحیر سے جیسے ابھر آئی تھیں۔ زمر خان، اب میری اوقات کہاں ایک 2 ٹکے کے گارڈ کی رہی؟ نکاح کے 3 بول بول کر آپ کو اپنی دسترس میں لے چکا ہوں۔
آپ کے ہوش ٹھکانے نہیں اس وقت۔ کوئی بات نہیں، میں ہوش ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ التمش خانزادہ اس کی سرمئی آنکھوں میں جاگتے، اس کی گلابی لبوں پر پورے استحقاق سے جھکتے اس کے دونوں لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے اس پر اپنی شدت ڈھانے لگا۔ زمرحان اس کے چٹان جیسے وجود کے نیچے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں پر بہت مضبوطی سے قفل لگائے ہوئے تھا۔ وہ اس کے نیچے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ زمرحان کی ٹانگیں پینک ہوئی تھیں۔ زمرحان نے اپنی تمام تر طاقت استعمال کرتے اپنے گھٹنے کو التمش خانزادہ کی ٹانگوں کے بیچ مارنا چاہا۔ وہ اسی لمحے اپنا گھٹنا بے دردی سے اس کی ٹانگوں پر رکھے اسے مزید تڑپنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس کی بے باکی برے لمس پر زمرحان کی سرمئی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ وہ اسے باکی سے لپٹتے اس کے لبوں سے لپٹے اس کی سانسوں کو چرائے ہوئے تھا۔ زمرحان صدمے کی کیفیت کے زیر اثر بے جان سی ہوئی تھی۔ مقابل اسے کبھی ایسے چھوئے گا، اس سے بڑھ کر گہرا صدمہ کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ التمش خانزادہ اس کی مزاحمت دم توڑتے محسوس کرتے اس کے لبوں کو آزاد کر گیا۔ زمرحان نے اسے سرمئی بیکی گلابی آنکھوں سے دیکھتے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ درد و کرب سے ہچکی لے گئی تھی۔ التمش خانزادہ بغور اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس کی کلائیاں آزاد کر دے تھوڑا سا اوپر ہوا تھا۔ اس وقت مقابل میں اتنی سخت طاقت نہ تھی کہ اس کا مکمل وزن برداشت کر سکتی۔ یہی قسمت ہے اب آپ کی زمر بی بی۔ 2 ٹکے کے گارڈ کا کمرہ آپ کی ملکیت اور آپ میری ملکیت۔ التمش خانزادہ طنزیہ لہجے میں بولتے اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ وہ رخ پلٹے تکیہ مٹھی میں دبوچتے سسکنے لگی تھی۔ فی الوقت رونے کے سوا اس کے پاس کوئی آپشن نہ تھا۔ وہ ایسے ہی ماتم منا سکتی تھی، خود کو اذیت دے سکتی تھی، اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنی بے بسی اذیت اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی التمش خانزادہ کے نکاح میں آ کر ہوئی تھی۔ وہ اس حقیقت کو قبول نہ کر پا رہی تھی، نہ کبھی کر سکتی تھی۔ التمش خانزادہ چارپائی کے قریب کھڑا اس کے سسکتے وجود کو لب بینچے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے پیار اور نرمی سے بات کرتا، یقیناً وہ آسمان سر پر اٹھاتے اس کا سر پھاڑ دیتی۔ وہ زمرحان تھی، ایک عام عورت نہ تھی۔ وہ اس کا سر بہت آرام سے پھاڑ سکتی تھی۔ التمش خانزادہ نے اپنا موبائل نکالتے ٹائم دیکھا۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ ٹین کی چادروں پر برستی بارش گرتے عجب سا ساز بکھیر رہی تھی۔ زمر نے صبح کا ایک برگر کھایا ہوا تھا، اب وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اسے گرم دودھ، خوراک اور میڈیسن کی ضرورت تھی۔ کوئی بعید نہ تھا وہ پھر سے شدید بخار میں اپنا ہوش گنوا دیتی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکل گیا تھا۔ برآمدے میں چارپائی ڈالے اب حسین خان جوتوں سمیت نرم گرم بستر پر لیٹے ہوئے تھا۔ پاس کسی تانبے کے بڑے سے پرانے گہرے برتن میں آگ دہکائے ہوئے تھا۔ کانوں میں وہ ہینڈ فری لگائے ہوئے تھا۔ اب حسین خان کو دیکھتے التمش خانزادہ کے قدم رک گئے تھے۔ وہ بھی التمش خانزادہ کو دیکھ چکا تھا، مگر اسے دیکھتے آنکھیں موند گیا تھا۔ التمش خانزادہ اسے اگنور کرتے صحن کی طرف بڑھا، جہاں برستی بارش شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ قہر برساتی سردی اور برفیلی ہواؤں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ التمش خانزادہ سیاہ شلوار قمیص پر سفید مردانہ شال اوڑھے ہوئے تھا۔ کہتا ہے غیرت مند بھائی پہلے اپنا جوان بہن کا شادی کرتا ہے، پھر اپنا بارے میں سوچتا ہے۔ مگر بات یہ بھی سچ ہے، گل مکئی تمہاری بہن تھوڑی ہے۔ اب حسین خان کے طنزیہ لفظوں پر التمش خانزادہ کے بھاری قدم رک چکے تھے۔ گل مکئی میری بہن ہی ہے، جب وقت آئے گا اس کی شادی ہو جائے گی، ابھی وہ چھوٹی ہے۔ التمش خانزادہ نے اسے ایک نظر دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جو اپنے دونوں بازو تکیے کی طرح نیچے آنکھیں موندے اپنے براؤن شوز کو ہلاتے کانوں میں لگے میوزک کو انجوائے کر رہا تھا۔ لالا، کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ ہمارا علاقے میں 15 سالہ لڑکی بھی بڑا ہوتا ہے، گل مکئی 17 سال کا ہو گیا ہے۔ وہ آنکھیں موندے ہی طنزیہ مسکرایا تھا۔ لا دو تم رشتہ، کر دیتا ہوں اس کی شادی، مگر اپنے جیسے آوارہ کا رشتہ نہ لانا، کسی ایسے انسان کا لانا جو کوئی کام دھندا بھی کرنا جانتا ہو۔ التمش خانزادہ بڑک اٹھا تھا۔ خانوں کا دن رات تم غلام بنا پھرتا ہے، مجھے تو لگتا تھا تم گل مکئی کے لیے بہت عالیشان رشتہ ڈھونڈ لے گا۔ چلو زاویار خانزادہ جیسا آدمی عالیشان آدمی نہ سہی، اپنے جیسا کوئی گارڈ ہی ڈھونڈ لیتا۔ اب حسین خان اطمینان سے بولا تھا، ڈھونڈ لوں گا گل مکئی کے لیے اپنے جیسا کوئی، مگر تمہارے جیسے کسی آوارہ کو مر کر بھی گل مکئی نہیں سونپوں گا۔ التمش خانزادہ سرد برفیلے لہجے میں بولتے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اب حسین کی رنگت اب سرخ ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ اپنے ایک دوست کا رشتہ گل مکئی کے لیے لایا تھا۔ اس کے دوست زمام خان کی موریں خود باقاعدہ طور پر آئی تھی، مگر التمش خانزادہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا
اسے یا بسین کے کسی دوست پر اعتبار نہیں۔ دیکھتا ہوں کہاں سے لاتے ہو گل مکئی کے لیے رشتہ۔ اباسین غصے سے سر کو چٹکتے، جوتوں سمیت ہی رضائی خود پر کرتے رضائی کے اندر غروب ہو چکا تھا۔ بارش نے سردی کی شدت بڑھا دی تھی۔ التمش بارش سے بچتے بچاتے صحن میں بنے کچن کی طرف بڑھا۔ وہ لکڑی کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ چھوٹا سا باورچی خانہ تھا جس میں مٹی کا چولہا بنائے زمین پر رکھا ہوا تھا۔ مختلف شیلف اوپر نیچے باورچی خانے میں بنے ہوئے تھے، جہاں کانچ اور پتھر اسٹیل کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف چھوٹا سا سلیب بھی بنا ہوا تھا جس پر ایک چھوٹا سا چولہا رکھا تھا جو سلنڈر سے چلتا تھا، جو کسی خاص ضرورت کے تحت یا ایمرجنسی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ زیادہ تر لکڑیاں جلا کر مٹی کا چولہا ہی جلایا جاتا۔ ایک دروازہ صحن میں دوسری طرف نکلتا تھا، جہاں سرسبز گھاس اور اونچے نیچے راستے تھے۔ جہاں کنواں تھا وہیں ایک طرف تھوڑی سی پکی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں برتن دھوئے جاتے تھے۔ اسی کنویں کے قریب موٹر لگائے پانی واش روم اور غسل خانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس باورچی خانے میں نیچے چولہے کے پاس ایک پیڑی رکھی ہوئی تھی۔ گل مکئی اسی پیڑی پر بیٹھے چولہے میں آگ جلائے ہوئے اپنے ہاتھ سینک رہی تھی۔ وہ بھی التمش خانزادہ کو دیکھ کر ناگواری سے منہ بنا گئی تھی۔ خون کا رشتہ تو تھا نہیں، جو رشتہ تھا گل مکئی اور اباسین دونوں نہیں مانتے تھے۔ التمش خانزادہ انہیں پال نہ رہا ہوتا تو وہ دونوں سے جو منہ لگاتے تھے وہ بھی نہ لگاتے۔ گل مکئی اباسین کو پہننے کو اچھا کپڑا، 3 وقت کا اچھا کھانا مل جاتا تھا، ایک گائے اور کچھ بکریاں جو التمش خان نے اباسین کو لے کر دی ہوئی تھی، جس کی رکھوالی اباسین مارے باندھے کر لیتا تھا۔ دودھ مکھن گھر کا تھا۔ یہاں اس گاؤں میں اور کیا چاہیے تھا؟ التمش خانزادہ نے گل مکئی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ گل مکئی ویسے ہی سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اباسین وقتاً فوقتاً اسے التمش خان کی طرف بڑکاتا رہتا تھا۔ اسے جہاں لگاتا تھا وہ لگ جاتی تھی۔ وہ بے حد معصوم تھی، اپنا دماغ بہت کم استعمال کرتی تھی۔ التمش گل مکئی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ 6 ماہ کی تھی جب اس کی مورے نے اسے پالا تھا۔ وہ اس لیے گل مکئی کی ہر بات نظر انداز کر دیتا تھا۔ شل پر رکھے کڑے ہوئے دودھ کا پتیلا پڑا تھا جس میں سے کچھ دودھ ساس پین میں نکالتے وہ چولہا جلانے لگا۔ سلنڈر ختم ہو گیا لالا۔ گل مکئی جو التمش سے منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی بولے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ التمش زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ اتنی ہی دیر چپ رہ سکتی تھی۔ التمش ساس پین کو لکڑی کے چولہے پر رکھتے دودھ گرم کرنے لگا۔ کچھ کھانے کو ہے گل؟ التمش نے پنجوں کے پل بیٹھتے نرمی سے پوچھا۔ شیر مال پڑا ہے لالا، گل مکئی نے منہ بنائے جواب دیا۔ لاؤ، التمش نے اسے ایک نظر دیکھتے کہا۔ گل مکئی کی ناک اور گال سرخ تھے، جیسے وہ کافی دیر سے روتی رہی ہو۔ روتی رہی ہو؟ التمش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیسا لالا ہے تم؟ اپنا شادی منا بیٹھا تم۔ شادی کا عمر تو ہمارا تھا، اباسین ٹھیک کہتا ہے، تم ہمارا لالا نہیں۔ اب تم ہم سے اپنی بیوی کے آگے نوکروں کی طرح کام کروائے گا؟ ہم نوکروں کی طرح کام کرے گا؟ گل مکئی سو سو کرتے بولی۔ اباسین کا دماغ خراب ہو چکا ہے جو اس طرح کی بکواس کر رہا ہے۔ خبردار تم نے شادی کی بات منہ سے نکالی، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ التمش نے ڈپٹتے ہوئے دودھ گلاس میں نکالتے ٹرے میں رکھتے کھڑا ہوا تھا۔ سلیب سے شیر مال کا پیکٹ اٹھائے کچن سے نکل گیا تھا۔ گل مکئی التمش کے جانے کے بعد مزید اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ التمش خانزادہ نے کمرے میں داخل ہوتے ٹرے تپائی پر رکھی۔ اپنی چادر اتارتے ہوئے صوفے پر اچھالتے ہوئے زمر خان کی طرف بڑھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بٹھایا۔ وہ نڈھال سی سسکتے ہوئے بیٹھ چکی تھی۔ ساڑی کا پلو اس کے سینے سے ڈلکا ہوا تھا۔ التمش اس کے بے حد خوبصورت جسم کی رہنائیوں سے نظریں چراتے گرم دودھ اٹھائے اس کے لبوں سے لگا گیا۔ زمر خان اپنے ناخنوں سے اس کی گردن پر حملہ کیا تھا۔ التمش خانزادہ نے اسی لمحے دودھ کے گلاس کو بچاتے ہوئے تپائی پر رکھتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا۔ میرے ضبط کو اتنا مت آزماؤ جتنا میں برداشت کر سکوں۔ خاموشی سے یہ دودھ پیو۔ اس کے نکوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے غرایا۔ مت کرو برداشت، نکال دو مجھے اس جھونپڑے سے۔ زمر خان نے دو بدو جواب دیا۔ یہ جھونپڑا آپ کے قدم رکھنے سے محل بن گیا ہے، میں کیوں نکالوں گا آپ کو یہاں سے؟ قسمت تو آپ کی خراب ہے، میں تو قسمت کا دنی ہوں جو مجھے میری زمر بیوی مل گئیں۔ اسے سلگاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ مجھے پانے کے لیے تم مجھے کسی غیر مرد کے ساتھ بھی دیکھ کر اپنا لیتے۔ تم قسمت کے دنی ہونے کے ساتھ بے غیرت بھی ہو۔ زمر، التمش خانزادہ کا ہاتھ اٹھا تھا مگر وہ اسے معلق کرتے مٹھی دبوچ گیا تھا۔ یہ مٹھی دبوچنے کا ناٹک مت کرو، بنا کسی رشتے کے مجھ پر کئی بار ہاتھ اٹھا چکے ہو، آج شوہر بن کر بھی ہاتھ اٹھا دو۔ تم جیسے چھوٹے طبقے کا مرد اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کے علاوہ کر بھی کہہ سکتا ہے؟ زمر خان اس کے سینے پر ہاتھ مارتے غصے سے چیخی تھی۔
اونچے طبقے والے مرد کیا کچھ کرتے ہیں یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے زمر بی بی؟ وہ اپنی عورتوں پر ہی نہیں بہنوں پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ التمش خان زادہ کے طنز پر زمر خان کی رنگت شدید سرخ ہوئی تھی، لبوں سے زخمی سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ زمر میری بات کان کھول کر سنو، آئندہ کسی بھی غیر مرد کا نام میرے سامنے لیا، مجھ سے بڑا جلاد کسی کو نہیں پاؤ گی۔ نہ صرف لفظوں سے تمہاری روح داغوں گا اور ہاتھوں سے تمہارا جسم داغ دوں گا۔ یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے۔ وہ شانوں سے جکڑے دھمکی امیز لہجے میں ہرا رہا تھا۔ زمر خان اسے بے بسی سے چکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ التمش بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ وہ نکاح سے پہلے اسے اتنا جلا چکی تھی، اب وہ اس کے لبوں سے کسی غیر مرد اور بیہودہ بات سہن نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ برداشت بھی کر جاتا مگر اب اس کے رشتے پر شوہر نامی ٹیگ لگ چکا تھا۔ وہ اب اس کا جنون عشق کے علاوہ اس کی غیرت بن چکی تھی۔ ہر مرد کی طرح غیرت پر آئی بات وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تو وہ خود ان لمحوں کے زیر اثر تھا جہاں وہ کسی غیر مرد کے ساتھ تنہا اس بیہودہ لباس کے ساتھ موجود تھی۔ یہ بات جتنا سوچتا اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے لگتیں۔ التمش خان زادہ نے دودھ کا گلاس اٹھائے زمر خان کے لبوں سے لگایا۔ زمر خان نڈھال سی گھونٹ گھونٹ بھرتے دودھ پینے لگی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے بے دردی سے جکڑے ہوئے تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ التمش خان زادہ نے نیم گرم دودھ آدھا گلاس اس سے آدھا ختم کرواتے شیر مال کا پیکٹ پکڑے، اس میں سے شیر مال نکالتے، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا دودھ میں ڈپ کرتے زمر خان کے منہ کی طرف بڑھایا۔ زمر خان کو بری طرح ابکائی آئی تھی۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھ کے چرپائی کی دوسری طرف منہ کر گئی تھی۔ پیچھے کرو اس کو، مجھے یہ پسند نہیں، اور میں تمہارے ہاتھوں سے ایسے کھاؤں گی تو مجھے الٹی آ جائے گی، زمر خان نے گردن پر ہاتھ رکھ کے ناگواری سے کہا۔ التمش خان زادہ بمشکل خود پر ضبط کرتے وہ شیر مال کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال گیا تھا۔ زمر خان اسے سرخ بیکتی آنکھوں سے ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ التمش خان زادہ نے اس کا ہاتھ پکڑے، اس کی انگلیاں گرم دودھ میں ڈپ کیں۔ زمر خان نے اپنا ہاتھ کھینچتے اسے مزید ناگواری سے دیکھا تھا۔ اب یہ ہوا دودھ شہد سے بھی زیادہ میٹھا، التمش کہتے دودھ کا گلاس لبوں سے لگا گیا تھا۔ زمر خان بے رخی بے اعتنائی سے منہ پھیر گئی تھی۔ آج کی رات یہی شیر مال تھا کھانے میں۔ یہاں 24 گھنٹے کچن میں ملازمہ نہیں ہوتی کہ حکم دیتے نت نئی چیزیں سامنے حاضر ہو جائیں۔ جب خود بنانا پڑے تو ہمارے جیسے چھوٹے گھروں میں عورتیں اکثر یہی مردوں کے آگے رکھ دیتی ہیں، طبیعت کا بہانہ کرتے۔ التمش وہی شیر مال اب مزے سے دودھ کے گلاس میں ڈپ کرتے کھا رہا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے جب آپ میرے لیے کھانا بنایا کریں گی، مجھے تینوں ٹائم یہی کھانے کو ملے گا۔ فکر نہ کریں، میں خاموشی سے کھا لیا کروں گا، کیونکہ مجھے کھانے سے زیادہ آپ میں دلچسپی ہے۔ ساری رات آپ کی قربت مل جائے گی مجھے غریب کو، اور کیا چاہیے ہوگا۔ التمش خان زادہ زمر خان کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے سلگا رہا تھا۔ خوش فہمی اچھی ہوتی ہے مگر اتنی بھی نہیں، زمر خان طنزیہ مسکرائی تھی۔ بدگمانی اچھی ہوتی ہے مگر اتنی بھی نہیں۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ زمر خان سرخ ناگوار چہرے کے ساتھ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جما گئی تھی۔ کبھی سوچا تھا آپ نے کہ آپ میرے کمرے میرے بستر پر رات گزاریں گی؟ التمش کی بات پر اس کی سرمئی آنکھوں سے ٹوٹ کر موتی برسے تھے۔ بس کر دے زمر بی بی، ان آنکھوں پر ظلم کرنا، شدت سے عشق کرتا ہوں ان آنکھوں سے۔ اب ہر روز ہر رات آپ میرے بستر پر میری باہوں میں ہوں گی، کتنے آنسو بہائیں گی؟ التمش خان زادہ اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چننے لگا۔ زمر خان اوندے منہ گرتے سسکنے لگی تھی۔ آج رات بھوکا رہنا پڑے گا زمر بی بی، اگر دودھ اور شیر مال کھانا ہوا تو بتا دیجیے گا، میں لے آؤں گا۔ التمش خان چارپائی سے اٹھتے کمرے میں بچھے صوفے کی طرف بڑھا تھا۔ صوفے پر لیٹے وہ ٹیبل سے سگریٹ لائٹر اٹھائے سگریٹ لبوں میں دبائے گہرا کش لینے لگا۔ زمر خان کی پرسوز ہچکیاں ایک بار پھر سے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ التمش خان زادہ اس کی ہچکیاں جلتے دل سے سنتے سگریٹ کے دھوئیں سے خود کو مزید جلانے لگا۔ ٹین کی چادروں پر بارش گرتی اور زمر خان کی سسکیاں کمرے میں گونجتے کمرے میں پھیلی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ زمر خان نے تکیے سے سر اٹھائے کمرے کو ایک بار پھر سے دیکھا۔ اسے ڈھونڈنے سے بھی کمرے میں دوسرا دروازہ نظر نہیں آیا تھا۔ التمش، زمر خان نے اسے روتے ہوئے پکارا، قربان اپنی زمر بی بی پر، حکم کیجیے۔ اس نے چت لیٹے سگریٹ کا گہرا کش لیتے بھاری آواز میں جواباً سنجیدگی سے کہا، واش روم کہاں ہے؟ زمر خان کے سوال پر التمش خان زادہ نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے جواب پر پھر سے ماتم منائے گی۔ صحن میں۔ التمش کے جواب پر وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے
اس کی سوچ کے مطابق ہذیانی رونے لگی تھی۔ جب ماتم اچھی طرح ختم ہو جائے تو بتا دیجیے گا، میں آپ کو بیت الخلاء لے جاؤں گا۔ اس نے بیت الخلاء پر خاص طور پر زور دیا تھا۔ بیت الخلاء لفظ سمر خان کی ماتمی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ التمش شاہزادہ آنکھیں موندے بازو آنکھوں پر رکھے اس کی ہچکیاں سننے لگا۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ آدھے گھنٹے بعد حلق کے بل چیخی تھی۔ التمش شاہزادہ نے اس کے یوں چیخنے پر آنکھیں کھولتے اس پر سرخ نگاہ ڈالی۔ میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ یہ کون سا کوئی محل ہے جہاں میں گم ہو جاؤں گی؟ جہاں سے یہ چونپڑا شروع ہوتا ہے وہاں پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ زمر خان نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے اپنی سینڈل غصے سے پہنی۔ وہ بخار سے بری طرح چکرا رہی تھی۔ التمش شاہزادہ صوفے سے اٹھتے ہوئے گھر میں پہنے اپنے سلیپر اٹھائے، زمر خان کے پیروں میں رکھے۔ اسے پہن لیجیے زمر بی بی، مٹی کا صحن ہے، اس ہیل میں پھنس جائیں گی۔ باہر بارش بھی ہو رہی ہے، صحن میں نہ بھی پھسلیں، بیت الخلاء میں ضرور پھسل جائیں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی سنجیدہ آنکھیں گاڑ گیا۔ زمر خان اسے کاڑ دار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ التمش شاہزادہ نے صوفے سے چادر اٹھائے اس کی طرف بڑھتے اس کے گرد اچھی طرح اڑائی۔ زمر خان نے غصے سے اپنے وجود سے چادر کھینچی تھی۔ یہ جو لباس پہنا ہے یہ انتہائی گھٹیا ہے، اچھی طرح خود کو ڈانپو۔ التمش شاہزادہ اسے شانوں سے جکڑے اس کے بخار میں پھنکتے وجود کو جھنجھوڑ گیا۔ باہر کون ہے جس سے میں خود کو ڈانپوں؟ کیا جنات رہتے ہیں اس جھونپڑے میں؟ زمر خان ہذیانی چیخی تھی۔ اس کی پابندیاں اس کی جان نکال رہی تھیں۔ میرا بھائی اور ایک بہن رہتے ہیں زمر بی بی، اس لیے آپ جب بھی کمرے سے نکلیں گی شریف عورتوں والا حلیہ اپنائیں گی۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا۔ بھائی بہن؟ زمر خان کے لب بے یقینی سے کپ کپائے تھے۔ لاوارث نہیں ہوں، بہن بھائی ہیں میرے۔ التمش شاہزادہ نے اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے دروازے کے پیچھے بنے ہینگر پر لٹکی چھتری اتاری تھی۔ زمر خان اسی لمحے کپ کپاتے وجود کے ساتھ دروازہ کھولتے نکل گئی تھی۔ وہ چھتری کھولتے تیزی سے اس کے پیچھے بڑھا۔ باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ وہ واش روم تک جاتے بھیگ جاتی۔ وہ کمرے سے نکلتے روتے ہوئے برآمدے میں ہوتے صحن کی طرف بڑھی تھی۔ شدید سردی سے اس کے بدن میں کپ کپی دوڑی تھی۔ اسے شدید چکر آیا تھا۔ التمش شاہزادہ نے اس کی طرف بڑھتے اس کے سر پر چھتری تانی۔ زمر خان نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں صحن میں کھڑے تھے۔ وہ برستی بارش میں بھیگتے ہوئے زمر خان کے سر پر چھتری کیے ہوئے تھا۔ اباسین خان چارپائی پر لیٹے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ زمر خان نے چھتری التمش شاہزادہ سے چھینتے دور پھینک دی تھی۔ وہ روتے ہوئے تیزی سے ڈولتے بدن کے ساتھ واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ صحن میں کھڑا قہر برساتی بارش میں بھیگ رہا تھا۔ واش روم میں داخل ہوتے دروازہ بند کرتے اس کی ماتمی چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اتنا چھوٹا اور عام سا واش روم دیکھ کر وہ جیسے اپنے خواص کھو رہی تھی۔ زمر خان کی چیخیں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ گل مکئی یہ چیخیں سنتے باورچی خانے سے بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ لالا! التمش کو اتنی برفانی بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھتے وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ اباسین خان اس کا ہاتھ پکڑے اسے اشارے سے منع کر گیا تھا۔ زمر خان کی چیخیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ التمش شاہزادہ بارش سے بھیگتے جبڑے بھینچتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنی سرخ آنکھیں واش روم کے بند دروازے پر گاڑے ہوئے تھا۔